جب عاشقان مدینہ کا تذکرہ ہو، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا نام زبان پر آتا ہے تو بے ساختہ ایک سر تا پا، یعنی سر سے لے کر کے پیر تک کے عاشق رسول ہستی کا تصور قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ ایمان لانے اور غلامی سے آزادی پانے کے بعد عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے حسین ایام سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، لیکن وصال ظاہری کے بعد جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، وصال ظاہری کے بعد ہجر رسول کی تاب نہ لا کر مدینہ منورہ زہد اللہ شرفا و تعظیما سے ہجرت کر کے ملک شام کے علاقے داریہ میں سکونت اختیار فرمائی، یعنی آپ ملک شام میں شفٹ ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک رات خواب میں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیار فیض آثار سے مشرف ہوئے، لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت اور محبت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: ما هذه الجفوة یا بلال اما آن لک ان تزورنی یا بلال، یعنی اے بلال یہ کیا جفا ہے؟ حضور کا شفقت بھرا انداز دیکھیے، اپنے غلاموں سے کس قدر محبت فرماتے ہیں۔ اے بلال یہ کیا جفا ہے؟ کیا ابھی وہ وقت نہ آیا؟ کیا ابھی وہ وقت نہ آیا کہ تم میری زیارت کے لیے حاضری دو؟ عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوتے ہی حکم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعمیل میں مدینہ منورہ زہد اللہ شرفا و تعظیما کی جانب روانہ ہو گئے اور سفر کرتے ہوئے مرکز عشاق دیار مدینہ کی نورانی اور پرکیف فضاؤں میں داخل ہو گئے۔ بے تابانہ مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بند گیا اور اپنا چہرہ مزار پاک کی مبارک خاک پر مس کرنے لگے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کی خبر سن کر گلشن رسالت کے دونوں مہکتے پھول سیدنا حسنین کریمین یعنی حضرت سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی تشریف لے آئے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بے ساختہ دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور پیار کرنے لگے۔ شہزادوں نے فرمائش کی: اے بلال ہمیں ایک بار پھر وہ اذان سنا دیجئے جو آپ نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں دیا کرتے تھے۔ اب انکار کی گنجائش کہاں تھی؟ شہزادوں نے فرمائش کی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی چھت پر اس حصے میں تشریف لے گئے جہاں وہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان دیا کرتے تھے۔ جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر سے اذان کا آغاز فرمایا تو مدینہ منورہ زہد اللہ شرفا و تعظیما میں ہلبھلی مچ گئی اور لوگ بے تاب ہو گئے۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات کہے تو ہر طرف آہ و بکار کا شور برپا ہو گیا۔ پھر جب اس الفاظ پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو لوگ بے تابانہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے
کیا سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزار پر انوار سے باہر تشریف لے آئے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد مدینہ منورہ زہد اللہ شرفا و تعظیما میں اس دن سے زیادہ کبھی گریہ وزاری نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے بعد عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تا دم حیات سال میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ زہد اللہ شرفا و تعظیما حاضر ہوتے اور اذان دیا کرتے تھے۔ جاہ و جلال دو، جاہ کا مطلب ہوتا ہے دنیا، جاہ و جلال دو نہ ہی مال و منال دو، سوزے بلال، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عشق مصطفیٰ تھا، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، جاہ و جلال دو نہ ہی مال و منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو۔